الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے، تو اس پر ہم اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر،
خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے دینی بھائیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، عزتوں والا مہینہ ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے، تمام مہینوں میں اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں بہت ساری نیکیاں سمیٹنے کا ہمیں وقت ملتا ہے، بہت ساری عبادتیں کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے بہت سارے اجر و ثواب، نیکیاں جمع کرنے کا موقع ہمیں ملتا ہے۔ لیکن ہم اس مہینے کا استفادہ نہیں کرتے۔ اس مہینے کی جو خوبیاں ہیں، اس مہینے کی جو خصوصیات ہیں، اس مہینے کی جو فضیلتیں ہیں وہ بہت ساری ہیں۔ جو شخص، جو مسلمان، جو مومن اس ماہ رمضان کے مہینے کے اندر، چاہے وہ روزے کی جو فضیلت ہے، قیام اللیل کی جو فضیلت ہے، نمازوں کی جو فضیلت ہے، قرآن مجید کی جو تلاوت کرنے کی جو فضیلت ہے، ذکر و اذکار کرنے کی جو فضیلتیں ہیں، یعنی اس ماہ رمضان کے مہینے کی جو بھی فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں سے اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن استفادہ نہیں کرتا ہے تو وہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا بدبخت انسان ہے، سب سے بد نصیب انسان ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مہینہ کیا ہمیں نصیب فرمایا ہے، تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کی جو فضیلتیں ہیں، خصوصیات ہیں، ان کو حاصل کر کے اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے روزہ رکھنا۔ اس ماہ رمضان کی 30 روزے رکھنا، اور اس روزے رکھنے کی فضیلت قرآن اور احادیث کے اندر بہت ساری ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے اسی روزے کی جو فضیلتیں ہیں، خصوصیات ہیں، اس کی جو اہمیت ہے، آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ کہیں پر بھی رمضان کا نام لیا جاتا ہے، رمضان کا نام پکارا جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے ساتھ کہے روزے کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہ رمضان کے مہینے میں جتنی دوسری عبادتوں کی فضیلت ہے، اس سے کہیں زیادہ فضیلت کیا ہے، روزے کی ہے میرے بھائی۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزے کی جو فضیلتیں ہیں اس کو ہم کہیں جاننے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر 10 لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، 10 لوگوں کا ذکر کر کے آخر میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم نے ان 10 لوگوں کے لیے مغفرت رکھا ہے، ان 10 لوگوں کے لیے بخشش رکھا ہے، معافی رکھا ہے، اور اسی طرح ان 10 لوگوں کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ وہ 10 لوگ قرآن مجید کے اندر ان 10 لوگوں کا ذکر ہے، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والے عورتیں،
ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اس طرح اللہ رب العالمین نے 10 لوگوں کا ذکر فرمایا. ان 10 لوگوں کے اندر ان روزے داروں کا بھی ذکر ہے کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. یہ تمام چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما. ہم نے ان 10 لوگوں کے لیے مغفرت تیار کر رکھا ہے، بخشش رکھی ہے، اور اسی طرح واجرا عظیما، بہت بڑا اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے. تو یہ سب سے بڑی فضیلت ہے میرے بھائی. تو اتنی بڑی فضیلت ہمارے سامنے معلوم ہے کہ انسان کو اس کے گناہ بخش دیے جائیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. یہ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے میرے بھائی. کیا ہے یہ انسان کے، ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی چیز کیا ہے؟ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. ایک طرف اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو بخش دے رہے، دوسری طرف کیا ہے؟ آپ کو اللہ رب العالمین بہت سارا اجر و ثواب کیا ہے؟ تیار کر کے آپ کو دے رہا. تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کیا ہے؟ روزے کو کیا ہے رکھنے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس طاقت و قوت ہے، صحت ہے، تمام سہولیات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چند ہمارے بھائی مسلمان ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو فضیلت بیان کی ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، اجر و ثواب ہے. تو جو بھی شخص چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو، جو بھی مومن، جو بھی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب تیار ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. انشاءاللہ رکھیں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ حدیث ہے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی کہ انسان کے گناہ معاف کر دے. سال بھر ہم کیا ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کیا ہے شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، کیا میرے بھائی سود کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، تمام جتنے بھی سال بھر ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کیا ہے بندوں کو آسانی کے لیے، بندوں کو جنت میں لے جانے کے لیے اللہ رب العالمین بہت سارے طریقے، بہت سارے راستے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں. لیکن ایک مسلمان ہے، ایک مومن ہے، ان راستوں کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا. اللہ رب العالمین کہے جنت میں جانے کے لیے ایک بہت ہی آسان راستہ ہمارے لیے بنایا ہے، لیکن ہم نے اس راستے کو چھوڑ کر ہم نے دوسرے راہ کو اختیار کر لیا. تو اسی لیے جن کو بھی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں. یہ پہلی فضیلت ہے. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ روزے کا جو اجر و ثواب ہے، روزے کا جو اجر و ثواب ہے، اس کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے. روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ صرف اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز ہے جو ظاہری ہمیں نظر آتا ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہمیں آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، یہ تمام چیزیں کہ ہمارے سامنے نظر آتی ہیں. اسی لیے فرشتے بھی کیا ہے ان نیکیوں کو باقاعدہ اپنے دفتروں میں، اپنے نام اعمال میں لکھتے ہیں. لیکن روزے کا جو اجر و ثواب ہے
روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ صرف اللہ رب العالمین لکھتے ہیں. روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس کا ہے, اس کا اجر و ثواب ہے. اللہ رب العالمین ہی کا ہے, اس کو کتنا اجر و ثواب دینا ہے یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب اس بندے کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے, تو جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت ذکر کی کہ اللہ رب العالمین نے 10 لوگوں میں سے ایک کا ذکر ہے جو روزہ رکھنے والے جو مرد ہیں, روزہ رکھنے والی جو عورتیں ہیں, ان کے لیے بہت بڑا اجر کیا ہے تیار کر رکھا ہے. تو یہی وہ اجر ہے کیا ہے جو روزے دار کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں, آپ مجھے ایک ایسا نیکی بتائیں جس کے ذریعے سے کہے میں جنت میں داخل ہو جاؤں, جس کے ذریعے سے مجھے نفع بخش ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی سے, اس صحابی سے کہا کہ تم روزہ رکھو, اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے. روزے کے برابر کا کوئی عمل نہیں ہے. کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ روزے کا جو اجر و ثواب کا ہے وہ اللہ رب العالمین دیتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, جو دیگر نیکیاں ہیں روزے کے علاوہ جو آپ کرتے ہیں, فرشتے کہے باقاعدہ لکھتے ہیں آپ کتنا کہے آپ نے کتنے نیکیاں کی ہیں, کتنی نمازیں پڑھی ہیں, کتنا آپ نے زکوٰۃ دیا ہے, یہ تمام چیزیں فرشتے لکھتے ہیں. لیکن جب ایک مسلمان, ایک مومن اپنے دل میں صرف یہ نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے, یہ دل کی بات, یہ دل کی جو ارادے ہیں, دل کی جو خواہشات ہیں, وہ کون جانتا ہے؟ بولے میرے بھائی, کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے. تو آپ روزہ رکھے ہیں, آپ چھپ کر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ پانی پی سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, کیا میرے بھائی؟ لیکن جو شخص اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں, گناہ کے, بے حیائی, فحاشی کی جو چیزیں ہیں, صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کہ ہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا لوگوں سے وہ باہر ہو, تنہائی میں ہو, تب بھی وہ کیا ہے ان تمام چیزوں سے رکے رہتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کو روزے دار بہت زیادہ پسند ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہے روزے دار کا جو ثواب ہے وہ میں دوں گا روزے دار. تو دیکھیے یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان یفرحهما اذا افطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه. بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے, جو لوگ روزہ رکھتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے کی چیزوں کو بازو رکھ دیتے ہیں, گناہوں سے باز رہتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ 2 خوشیاں ہیں. وہ 2 خوشیاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا افطر فرحا, جب وہ افطاری کرتا ہے تو یہ سب سے پہلی اس کی خوشی ہے. دنیا کی سب سے بہترین, سب سے بڑی خوشی اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے افطاری کے وقت کیا ہے, جب افطاری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ کھجور بسم اللہ کہہ کر کھاتا ہے. تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے سب سے پہلی خوشی ہے. اور دوسری خوشی کیا ہے؟ اب وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہے کل قیامت کے دن جب یہ روزے دار اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو بے انتہا اجر و ثواب سے نوازے گا, بے انتہا اجر و ثواب سے نوازے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین
اس کے دیدار بھی کروائے گا. اللہ رب العالمین سے وہ شخص کہے ملاقات کرے گا باقاعدہ. روزے دار اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا, یہ اس کے لیے کہے سب سے بڑی خوشی ہے. یہ دو خوشیاں کہیں روزے دار کو حاصل ہوتی ہیں. کون نہیں چاہتا میرے بھائی, کون سا مسلمان ایسا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا؟ جنت میں ہر کوئی چلے جاتے ہیں, لیکن جنت میں جانے کے باوجود بھی مسلمانوں کے اندر, مومنوں کے اندر ایک خواہش, ایک تمنا, ایک آرزو لوگوں کے اندر, مسلمان مومنوں کے اندر جنت کے اندر باقی رہتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہے. کیا ہے میرے بھائیوں؟ بولیے. اللہ رب العالمین کا دیدار ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تم اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا چاہتے ہو, اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا چاہتے ہو, تو تم کیا کرو؟ روزہ رکھو. تو دیکھیے روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی. آج ہم اس روزے کو معمولی سمجھ کر کہے ہم روزے کو فراموش کر دے رہے ہیں. کتنے ہمارے ایسے نوجوان بھائی ہیں جو کہیں اس ماہ رمضان کے اتنی ساری فضیلتیں ہیں, ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کہے وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں, وہ اپنی دنیا میں مزے عیش و آرام کر رہے ہیں. یہ دنیا میں آپ جتنا مزہ کریں گے, جتنا عیش و آرام کریں گے, آخرت میں یہ آرام, یہ عیش, یہ مزے, یہ لذتیں وہاں پر آپ کو نہیں ملیں گے میرے بھائی. اسی لیے یہاں پر آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی, پریشانی اٹھانی پڑے گی, تبھی جا کر کہے اللہ رب العالمین وہاں پر آپ کو آرام دے گا, عیش دے گا, عزت دے گا, لذتیں وہاں پر آپ کو دیں گے. اگر آپ یہاں پر پورے کے پورے دن کہے عیش و آرام میں مزے اڑائیں گے, لذتیں, خوشیاں مناتے رہیں گے, روزے نہیں رکھیں گے, نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گے, تو کل قیامت کے دن آپ کو بہت ساری تکلیفیں, مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. انشاءاللہ ہم کہیں ضرور اس ماہ رمضان سے بھرپور استفادہ کریں گے, انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو یہ ہے میرے بھائیوں. اور اسی طرح اور ایک فضیلت یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ کو جہنم کی آگ سے آپ کے لیے ڈھال بنتا ہے. آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے, جانے کے بعد کہے وہاں پر یہ روزہ آپ کو جہنم کے آگے کہے کھڑا رہے گا, جہنم کی آگ آپ کو لگنے نہیں دے گا, ڈھال بن کر کہے آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. جس طرح سے ایک فوجی, جس طرح سے ایک مسلمان جنگ میں جب جاتا ہے, جنگ میں کہے حصہ لیتا ہے, تو سامنے سے جو دشمن تیروں سے حملہ کرتے ہیں, تلواروں سے حملہ کرتے ہیں, ان تیروں سے, ان تلواروں سے بچنے کے لیے ایک مسلمان ڈھال کا استعمال کرتا ہے تاکہ وہ تیر اپنے سینے میں نہ گزرے, وہ تلواریں اپنے سینوں میں نہ گزرے. اسی لیے وہ کیا کرتا ہے؟ ڈھال کو استعمال کرتا ہے. تو اسی طرح ایک روزہ ہے جو کل قیامت کے دن آپ کو جہنم کی بھاپ سے, جہنم کی سزاؤں سے, جہنم کی آگ سے آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار, روزہ ایک ڈھال ہے جہنم کی آگ سے. کجنۃ احدکم من القتال, جیسا کہ ایک شخص کہے جنگ میں تیروں سے, تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے. تو یہ روزہ کیا ہے؟ ایک ڈھال ہے جو جہنم کی آگ سے آپ کی حفاظت کرتا ہے. تو اسی لیے ہمارے اوپر فرض بنتا ہے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کہیں اس ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا اہتمام کریں میرے بھائی. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائی, اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو لوگ کہیں اس ماہ رمضان کے پورے رمضان کے روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں, خشوع و خضوع کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, ایمان ثواب کی نیت سے جو لوگ رکھتے ہیں, گناہوں سے باز رہتے ہوئے اس روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں, ان لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہیں ان لوگوں کے لیے جنت کے اندر ایک دروازہ تیار کر رکھا ہے. جنت کے اندر کیا ہے؟ ایک دروازہ تیار کر رکھا ہے.
اور اس کا نام ہے ریان. کیا ہے بولو میرے بھائی؟ ریان ہے. باب الریان. ریان. اور یہ اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. روزے دار کے لیے مخصوص دروازہ جنت کے اندر بنایا گیا ہے تاکہ اس دروازے سے کوئی شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو اس دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہوں سے بچتے ہوئے روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر دروازہ تیار کر رکھا ہے. اسی دروازے سے ان تمام روزے داروں کو داخل کیا جاتا ہے. جیسا کہ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے روزے داروں کو پکارا جائے گا, کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ دوڑتے ہوئے شوق سے دوڑتے ہوئے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے, اس دروازے سے داخل ہوں گے. پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار کہاں ہے؟ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. اس میں سے جو روزہ رکھے ہوئے ہیں وہ لوگ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہوں گے. جو باقی جو لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھے ہیں وہ اسی طرح بیٹھے رہیں گے, وہ اسی طرح کھڑے رہیں گے. اور اسی طرح جنت کے اندر بہت سارے دروازے ہیں. باب الصلاۃ ایک دروازہ ہے, باب الصدقہ ایک دروازہ ہے, باب الجہاد ایک دروازہ ہے, باب الریان ایک دروازہ ہے. اس طرح بہت سارے اعمال کے بہت سارے دروازے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر تیار کر رکھا ہے. جو بھی مومن, جو بھی مسلمان 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے, تہجد کا, تراویح کا اہتمام کرتا ہے, سنت نوافل کا اہتمام کرتا ہے, تو کل قیامت کے دن جب تمام لوگوں کو حاضر کیا جائے گا, جمع کیا جائے گا, تو اس وقت وہاں سے آپ کو بلایا جائے گا کہ نمازی کون ہے, نماز پڑھنے والا کون ہے. تو اس میں سے جو شخص 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہوں گے جو خاص طور پر نمازوں کے لیے بنایا گیا تھا. باب الصلاۃ ہے. اس دروازے سے تمام نمازی لوگوں کو کیا کریں گے؟ داخل کروائیں گے. اور اسی طرح باب الصدقہ, صدقہ کرنے والے. اور یہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے. تمام مسلمانوں کو, مومنوں کو چاہیے کہ ہم سب کے لیے یہ خوشی کا مہینہ ہے, خوشی کے دن ہیں, خوشی کے روزے ہیں. تو آپ اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں. آپ اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کا بھی خیال کریں جو غریب ہیں, جو مسکین ہیں, جو بیوہ ہیں, یتیم ہیں, جو محتاج ہیں. ان لوگوں کا بھی آپ خیال رکھنا چاہیے. آپ کے پاس پیسہ ہے, صحت ہے, طاقت و قوت ہے, آپ آرام سے روزہ رکھنے کی آپ کے اندر طاقت ہے. جو غریب لوگ ہیں, جو محتاج ہیں, بیوہ ہیں, یتیم ہیں, ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ضروریات کے لیے ان کے پاس نہیں ہے, تو آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی خوشیوں میں ان کو بھی داخل کرنا چاہیے. اپنی خوشیوں میں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ہر طرح سے دروازے, ہر طرح کے دروازے وہاں پر بنائے ہوئے ہوں گے. تو ہر دروازے سے ایک ایک شخص کو, صدقہ کرنے والے کو بلایا جائے گا اور اس کا دروازہ وہاں سے اس کو داخل کروایا جائے گا. نماز پڑھنے والے کو بلایا جائے گا اور باب الصلاۃ سے اس کو داخل کروایا جائے گا. اور اسی طرح جو روزہ رکھتے ہیں, روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں, ان تمام روزے داروں کو باب الریان سے پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہے, روزے دار کہاں ہے. اس طرح کہہ کر لوگوں کو, مسلمانوں کو, مومنوں کو کہا جائے گا, تو وہاں سے بھاگتے ہوئے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے. تو یہ روزے کی فضیلت ہے میرے بھائیوں, یہ روزے دار کی فضیلت ہے. لیکن آج ہم مسلمان ہیں, شرم آنی چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ کتنے ہمارے
नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, अपने अंदर ताकत क़ुव्वत है, सेहत है, तमाम चीजें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस माह रमजान में रोजा नहीं रख रहे हैं। क्या वजह है, क्या सबब है मेरे भाई? आज हमने इस माह रमजान की जो फजीलत है उसको हमने सही तौर पर नहीं समझा, सही तौर पर हमने उसको नहीं जाना, इसीलिए हमने रोजा नहीं रखा, इसीलिए हमने नमाजों का एहतमाम नहीं किया। आज देखें जुमा में कितने लोग क्या हैं बैठे हुए हैं, लेकिन दीगर जो नमाजें हैं, 5 वक्त की जो नमाजें हैं, 5 वक्त की नमाज तो छोड़ दो, 5 वक्त की नमाजों में क्या है इतने सारे लोग जमा नहीं होंगे, लेकिन साल में एक महीना आता है रमजान का महीना जिसमें तरावी का एहतमाम किया जाता है, और उस महीने में भी मुसलमान मोमिन सफ़ों में मस्जिद के अंदर नजर नहीं आते, नमाजों में नजर नहीं आते। यह कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है, शर्म की बात है मेरे भाइयों। इतनी सारी फजीलतें सुनने के बावजूद भी, मालूम होने के बावजूद भी, अगर कोई शख्स रोजा नहीं रखता है, क़ियामुल लैल का एहतमाम नहीं करता है, जितनी फजीलतें, जितनी अहमियत, जितनी खुसूसियत रोजेदार के लिए अहदीस के अंदर बयान की गई हैं, उतनी ही मजम्मतें, उतनी ही सजाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रोजा नहीं रखते हैं उनके लिए तैयार कर रखा है। आइए हम उसके बारे में भी जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सोए हुए थे ख्वाब में। आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख्वाब होता है वो वही होता है, वही की शक्ल होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में देखते हैं कि 2 आदमी मेरे पास आए और मुझे उठाया और बिठाया, और मुझे कहे दोनों ने, एक तरफ एक आदमी, दूसरे तरफ दूसरा आदमी, मुझे पकड़ कर उठाकर कहे कहीं लेकर जा रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मुझे कहां पर लेकर जा रहे हो? तो वो दोनों कहते हैं कि एक पहाड़ पर आपको क्या है लेकर जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पहाड़ पर कहे चढ़ाते हुए वो दोनों आदमी लेकर जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ नहीं सकते, तो वो दोनों फरिश्ते क्या करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए आसान कर देते हैं। फिर जैसे जैसे चढ़ते हैं, उस पहाड़ी के चोटी पर चढ़ते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन फरिश्तों से पूछते हैं ये कैसी आवाजें हैं, ये कैसी चीखो पुकार है? तो वो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जहन्नमियों के अंदर जो लोग हैं, उन लोगों को जो सजाएं दी जा रही हैं, उन लोगों की चीखो पुकार है, उन लोगों की ये आवाजें हैं। तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्या है दूर चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद एक मकाम आता है, एक जगह आता है, वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कुछ लोगों को देखते हैं कि वो उल्टा लटकाए हुए हैं। कैसे उल्टा लटकाए हुए हैं? पैर ऊपर कहे लटकाए हुए नजर आते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, देखकर पूछते हैं ये कौन लोग हैं जो इस तरह क्या है उल्टा लटकाए हुए हैं? उनके जुबानें, उनके हाथ पैर चीरे हुए हैं और उनकी जुबानों से, उनके हाथ और पैर से खून बह रहा है। तो फरिश्ते क्या है जवाब देते हैं, फरिश्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो इस तरह के अजाब में मुब्तला है, जो दुनिया के अंदर ताकत और कुव्वत रखते थे, सेहत व आफियत के साथ रहते थे, लेकिन रोजा नहीं रखते थे, रोजे रखने का एहतमाम नहीं करते थे। ये ऐसे लोगों का अंजाम क्या है यहां पर है। तो देखिए मेरे मुहतरम भाइयों, कितनी सख्त सजाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरत में, जहन्नम में तैयार करके रखा है। तो इसीलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं मेरे भाई,
اس ماہ رمضان کی جو فضیلتیں ہیں، خصوصیات ہیں، اس کو آپ جاننے کی کوشش کریں، جان کر اس مہینے سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح سے ایک معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے کہ عیدوں کے موقع پر، فیسٹیول کے موقع پر دکانوں میں، بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں کیا کرتے ہیں، آفرز وغیرہ رکھتے ہیں کہ ایک لیے تو ایک فری، 2 لیے تو 4 فری، ایسا مختلف طریقے سے آفر وغیرہ رکھ دیتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس آفر کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس پیسے موجود نہیں ہے، آپ کے پاس رقم موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کیا کریں گے؟ ایک آدمی کے پاس، رشتہ دار کے پاس، دوست و احباب کے پاس آپ قرض لیں گے، لے کر اس آفر کو خریدنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آفر اگر اب نہیں رہا، اب ہم نہیں خریدیں گے تو بعد میں چل کر یہ آفر ختم ہو جائے گا، قیمت بڑھ جائے گی، ہمارے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ مہینہ ہے نیکیوں کو جمانے کا، یہ مہینہ ہے نیکیوں کی، عبادتوں کی حفاظت کرنے کا، یہ وہ مہینہ ہے جو جنت کو حاصل کرنے کا موقع ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ آفر دیا ہے، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم اس ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر، تراویح کا اہتمام کر کے، صدقہ و خیرات کر کے تم جنت کو حاصل کر لو۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان تمام چیزوں سے بے خبر ہیں، ان چیزوں کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں میرے بھائی کہ آپ اس مہینے سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ وقت کم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلے سال کتنے ہمارے مسلمان بھائی تھے، کتنے ہمارے نوجوان تھے، کتنے بزرگ تھے، کتنی ہماری رشتہ دار عورتیں تھیں جو آج ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں میرے بھائی، ہمارے گھروں میں وہ موجود نہیں ہیں، جس کے ساتھ ہم کھاتے تھے، پیتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن آج وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا، ہم زندے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس نمازیں نہیں ہیں، روزہ نہیں ہے، تو اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا؟ تو اسی لیے اس مہینے کی قدر اور اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہوئے اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، صدقہ و خیرات کا، تراویح کا، دعاؤں کا، استغفار کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنے کی کوشش کریں میرے بھائی۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ یہ چند باتیں تھیں میرے بھائی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، جو باتیں ہم نے یہاں پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں روزے کے فضائل کے طور پر میں نے پیش کی ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خود بھی عمل کریں، ان باتوں کو اپنے گھروں کے اندر جو عورتیں ہیں، اپنے بچے ہیں، پڑوسی ہیں، دوست و احباب ہیں، اپنے اولاد ہیں، ان تمام لوگوں کو یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کریں۔ ان کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو بھی روزہ رکھنے کی آپ پابندی لگوائیں، نماز پڑھنے کی پابندی لگوائیں، تاکہ وہ بھی اس ماہ رمضان کے جو خوشیاں ہیں، اس ماہ رمضان کی جو فضیلتیں ہیں، وہ بھی حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں پورے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔